پاکستان میں آنے والی ہر تعلیمی پالیسی نے یہاں پر ایک طرف تو معیار تعلیم آپ کے سامنے ہے، اس کا حرج کیا، اور یہ بھی کہ اس میں مذہبی مواد بڑھایا جاتا رہا، اور قانون سازی بھی ہو گئی، آرٹیکل 31 بھی ہے، اسپیشل قانون سازی بھی ہوئی۔ تو جسٹس شریف کی رپورٹ جو کہ 1959 میں آئی تھی، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ ریلیجن کو علیحدہ پڑھائیے اور جو نصاب ہے اس کا حصہ بنانا ضروری نہیں ہے۔ اس کے برعکس ہر تعلیمی پالیسی میں، خاص طور پر 1972 میں جو پالیسی آئی تو لازمی قرار دے دیا گیا مذہب کی تعلیم، اور اس کے بعد پھر ضیاء الحق، اور پھر جو 98 میں پالیسی آئی انہوں نے بالترتیب اس میں اضافہ کرتے گئے۔ 2014 میں جب یہ ججمنٹ آئی، اور 2014 میں یاد کیجئے ماحول کیا تھا۔ جون میں ابھی APS کا واقعہ تو نہیں ہوا تھا، لیکن قوم جان چکی تھی کہ اس دہشت گردی کا، انتہا پسندی کا جو معاشرے میں پائی جاتی ہے، ان کی فیسیلیٹیشن پائی جاتی ہے، اس کا براہ راست تعلق ہے جو ہمارے تعلیمی اداروں میں ہو رہا ہے، جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے اور جو درسی کتب استعمال کی جا رہی ہیں۔ لہٰذا یہ ججمنٹ جو مائنورٹیز رائٹس سے متعلق آئی تھی اور پشاور میں ایک چرچ کے اوپر حملے کے بعد آئی تھی، اس میں یہ کہا گیا کہ نصاب کو، کریکلم کو قیام امن کے لیے، یعنی ریلیجس اور سوشل ہارمنی کے لیے کا ذریعہ بنایا جائے۔ یہ ججمنٹ کا جو دوسرا حکم ہے وہ تھا۔ اس کے بعد ہم 2015 میں ایک پٹیشن لے کے گئے، لیکن کیونکہ بینچ کانسٹیٹیوشن نہیں ہوا، 2016 اور 17 میں اس کی کوئی سماعت نہیں ہوئی۔ 2018 میں ہم ایک نئی پٹیشن کے ساتھ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان، سینٹر فار سوشل جسٹس، سیسل اینڈ آئرس چودھری فاؤنڈیشن، ہم ایک پٹیشن لے کے گئے کہ نظام تعلیم میں ہمہ جہت قسم کی ڈسکرمنیشنز پائی جاتی ہیں۔ آرٹیکل 22 کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، جو یہ کہتا ہے کہ آپ کسی بچے کو وہ مذہب نہیں پڑھا سکتے، وہ انسٹرکشنز نہیں دے سکتے جو کہ اس کا اپنا عقیدہ نہیں ہے۔ تو لازمی مضامین میں شامل کرنے کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ جس مذہب کی بات ہوئی گی وہ سارے بچے پڑھیں گے۔ اگر اکثریت مذہب کا ہے تو وہ سارے بچے پڑھیں گے۔ اس کے اوپر آبزرویشن دیتے ہوئے 8 فروری 2021 کو سپریم کورٹ کے بینچ نے منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ ان کو یہ ہدایت جاری کی کہ آپ ایک رپورٹ پیش کریں کہ کیا یہ جو سنگل نیشنل کریکلم ہے اس میں آرٹیکل 22 کا احترام کیا جا رہا ہے یا نہیں۔ جب یہ رپورٹ پیش ہوئی تو پہلی رپورٹ تو بغیر سگنیچر کے آئی، 15 فروری کو اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا اس بنیاد پر، لیکن جو رپورٹ بینچ نے دیکھی 31 مارچ کو، تو اس کو بھی رد ہی کرنا پڑا، کیونکہ اس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں تو نہیں لگتا کہ جو مواد کہا جا رہا ہے وہ اس ضمن میں آتا ہے اور آرٹیکل 22 کی کوئی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور اگر ہو رہی ہے تو آئندہ ہم ٹھیک کر دیں گے۔ جی، اس رپورٹ کو چیف جسٹس گلزار احمد نے رد کرتے ہوئے یہ کہا کہ آپ نئی رپورٹ لے کے آئیے اور کلیئر ٹرمز میں بتائیے کہ آپ آئین تو اپنی مرضی سے امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے اتنا سا کر لیا، اتنا سا نہ کیا، آئین تو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں ہونا ہے۔ 31 مارچ کے بعد جب سپریم کورٹ میں یہ کہہ دیا گیا کہ آپ تازہ رپورٹ لے کے آئیے اور یہ بتائیے کہ آپ آئین کی پاسداری کر رہے ہیں یا نہیں، تو اس کے بعد یہاں پر وہ لوگ خاص طور پر جو اس لا قانونیت کے ذمہ دار ہیں، جو آئین شکنی کے ذمہ دار ہیں، ان کو یقیناً تشویش ہوئی ہوگی، اور انہوں نے مختلف ذرائع سے حکومت پہ دباؤ بڑھانا شروع کر دیا، میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے، الزام لگاتے ہوئے کہ یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں، کہاں کے ہیں، اور اس طرح سے وہ پریشر کسی حد تک کام کر گیا۔ گورنر پنجاب صاحب نے وہاں پہ کچھ حرکت ہوئی، اور پھر اسپیکر پنجاب اسمبلی ان سے ملاقات ہوئی، ان کو دباؤ میں لاتے ہوئے
کوئی ایک خط جو منسٹری آف ہیومن رائٹس کی طرف سے لکھا گیا تھا پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کو، اس کو واپس کروایا گیا۔ اس خط میں یہی کہا گیا تھا کہ آرٹیکل 22 کی پاسداری کی جائے۔ میرے نزدیک تو یہ بات ہے کہ یہ بھی قانون شکنی میں آتی ہے، یہ بھی قانون کے اور آئین کی خاص طور پر پامالی میں آتی ہے کہ کوئی شخص پاکستان میں یہ وکالت کرتا پھرے کہ آئین پر عمل نہیں کرنا۔ تو یہ ہوا، اور بالآخر ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو یہ ساری کارروائی دباؤ میں لانے کے لیے ہے سپریم کورٹ کو، اور یہ پہلے بھی کوشش کرتے رہے ہیں، اب بھی کر سکتے ہیں کہ لوگوں کے جذبات کو برانگیختہ کر کے، اشتعال دلا کے، اور اس طرح کی کیفیت پیدا کریں کہ قانون پر عمل درآمد نہ ہو سکے۔ 11 جون کو جو سماعت ہونے جا رہی ہے، اس میں ایک تو وہ رپورٹ ڈسکس ہوگی، منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ اس کی طرف سے وہ رپورٹ، اور دوسری رپورٹ ون مین کمیشن کی طرف سے جو ان کی 8ویں رپورٹ ہے پچھلے 2 سال میں، سوا 2 سال میں، یہ 8ویں رپورٹ جو ہے وہ ڈسکس ہوگی، جس میں یہ بتایا جائے گا کہ ون مین کمیشن نے منسٹری سے کیا کہا، منسٹری نے ون مین کمیشن کو کیا کہا۔ سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ آئی 2014 میں، اور اس کے بعد 7 سال کے اندر حکومت جو ہے کس حد تک اس پر عمل درآمد کروا سکی، اس کی ایک رپورٹ ہم نے شائع کی ہے، جس میں بتایا گیا ہے تمام گنتی کر کے 24% سے زیادہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ جو احکامات صادر کیے گئے تھے ان پہ 24% سے زیادہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ اس اعتبار سے اگر ہمیں پورا عمل درآمد دیکھنا ہے تو کئی سال انتظار کرنا پڑے گا۔